شاہ مردان روح یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق فی سورۃ الانسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ ایسا ہے کہ 5 سے 6 ہمارا ٹائم تھا یہاں پڑھنے کا۔ جب یہاں پہنچے تو اگلے کل سے ہی جو کل گزر گئی ہے 4 سے 5 کر دیا گیا۔ تو جب ٹائم تبدیل ہوا تو ہم نے ذہن تبدیل کر لیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہمارے بات آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کس مزاج کے آدمی ہیں۔ اور پھر جب یہاں پہنچے، کیونکہ ہم تو صرف اشتہار دیکھ کے چل رہے تھے، اب جو اشتہار پہ تحریر تھی اسی سے ہم نے ذہن بنایا۔ جب یہاں پہنچے تو خادم حسین نے ایک عنوان ہمارے ذمے لگا دیا، ورنہ ہمارا انداز خطاب مختلف ہے۔ خمسہ مجالس میں ایک عنوان چنا جاتا ہے۔ بہرحال جب یہاں پہنچے تو پہلی دفعہ آپ ہمیں سن رہے تھے، ہم آپ کو دیکھ رہے تھے۔ تو جب یہاں پہنچے تو ایک آواز آئی، یہ پڑھنا ہے، تو ہم نے وہ بھی شروع کیا۔ توجہ ہے؟ تو آگے بھائی آپ، ہاں، کل بڑا امتحان لیا ہے آپ نے، 1.5 گھنٹہ خطاب کروایا، 1.5 گھنٹہ صرف فضائل پڑھوائے ہیں، اور وہ بھی مقصر ساؤنڈ میں۔ میرے خیال میں میری بات دیر سے پہنچتی ہے آپ کے پاس۔ اور پھر آج کون سا کروں؟ اتنے سارے، یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، بس بیس بڑھانا، تھوڑی سی ڈیلے دینا۔ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے جو پیچھے بیٹھے؟ اچھا، اب ایسا ہے کہ پہلے تو یہ فرمائشیں بند کروائی جو دروازے سے لے کے یہاں تک مجھے دی جاتی ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ پڑھنا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے، پہلے آپ خود تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پڑھوانا کیا ہے، اس کے بعد مجھ سے گلہ کیجیے گا۔ اور جس کو نہیں سمجھ میں آئی اس سے پہلے یہ پوچھو کل اس نے آیتیں کتنی پڑھی تھی، گن کے بتائے، صحیح تعداد بتائے تو اس کا اعتراض سنو، نہیں تو کہو جب غور سے سن نہیں رہا ہے۔ توجہ ہے؟ تو میرا اعتراض کس بات کا ہے؟ جہاں جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ خمسہ مودت محمد والے محمد ہے، اور پھر مناسبت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، تو اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بھائی خادم حسین پتہ نہیں ہیں کہ ابھی باہر ہیں، مولا ان کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ آپ مومنین کے لیے انہوں نے یہ تمام کیا ہے، مالک ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اچھا، اب انہوں نے جو میرے ذمہ بات لگائی اس تک سفر کرنے کے لیے پہلے مجھے آپ کا مزاج سمجھنا پڑے گا، آپ کو میرا مزاج سمجھنا پڑے گا۔ وہ صدیوں سے تو میں یہاں نہیں پڑھ رہا کہ آتے ہی میں وہی بات شروع کر دوں اور آپ اٹھ کے واہ واہ کرنے لگ جائیں۔ آپ نے بھی مجھے آزمانا اور کل بھرپور آزمایا، اور وہاں سے دروازے سے یہاں تک جتنے لوگوں نے مجھ سے جو جو کہا ہے ان کا جواب میں ایک حدیث پڑھ کے دے رہا ہوں۔ ایک مختصر سی حدیث ہے اور اسی میں سارے جواب ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کا جو سبجیکٹ ہو اس کے ذمہ وہ چیز لگائی جانی چاہیے۔ پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس خطیب کا سبجیکٹ کیا ہے۔ ہاں، ہر بات پہ اور ہر آواز پہ میں نہیں چل پڑتا ہوں،
मासूम फरमा रहे हैं, मुस्तनद किताबों में, इन्ना फौका हुजूर कुल्लो इबादतिन इबादतुन। अब इबादत में सब आता है, ये जहन में रखना। इन्ना फौका कुल्लो इबादतिन इबादतुन व हुब्बुना अहलल बैते अफजलो इबादतिन। मौला फरमा रहे हर इबादत से अफजल एक इबादत होती है। जैसे एक इबादत है उससे अफजल एक इबादत, उससे अफजल एक इबादत, यानी हर इबादत से अफजल एक इबादत होती है। और मुस्कुरा के फरमाया हर इबादत से अफजल तरीन इबादत हम अहले बैत की मोहब्बत है। तो अब आपके जितने भी उन्वानात हैं, जितनी भी आपकी बातें और सवालात हैं, अगर मोहब्बत अहले बैत है तो ठीक है, और इनकी मोहब्बत ही नहीं जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को सजाया है। ये आप सलामत रहे। बुजुर्ग जो बैठे, रात मुझे बताया था ज़मीर शाह साहब और काफ़ी जो आपके बुजुर्ग हैं, मौला इन्हें सलामत रखे। अब सबके नाम नहीं आते, लेकिन है तो सारे मोमिन ना भाई। मैं तो आपको अपना समझता हूँ, आप मुझे समझे ना समझे आपकी मर्जी है। जो अली वाले बैठे बस तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि मुझे बताया गया कि कुछ लोग पहले दिन नहीं आए, आ जाए, कुछ कल से साथ जुड़ेंगे, कुछ परसों से। तो इसलिए रोज़ आयत तब्दील कर रहा हूँ ताकि जो जिस दिन से हमें ज्वाइन करे वो अजनबियत महसूस ना करे, उसे भी मालूम हो क्या जिक्र हो रहा है, और फिर मुनासबत का भी ख्याल रखना है। रिजवी साहब, मैंने बादस खुतबा सूरतुल इंसान, जिसे सूरह दहर के नाम से भी पुकारा जाता है और जिसका एक नाम सूरह हल अता भी है, यहाँ से आपकी दिलचस्पी का पता चल रहा है मुझे। मैंने कल भी कहा था है आयात की तादाद 31 है और मैंने 24 नंबर आयत को बादस खुतबा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आयत का नंबर भी इसलिए बता देता हूँ ताकि ढूंढने में आपको वक्त ना लगे। आपका क्या है, आप तो सारे अली वाले बैठे। ये जो बला है ना, जो दिख रही है लगी हुई स्टैंड पे, ये जाती है बड़ी दूर तक आवाज़। तो मेंबर जिम्मेदारी है, इसके तकद्दुस का भी ख्याल रखना है और हमें तो जिम्मेदारी पूरी करनी है। बात शुरू कर रहा हूँ और फिर मकसद की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब हबीब से इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है, फस्बिर, सूरह इंसान है, फस्बिर ले हुक्मे रब्बिका, ऐ मेरे हबीब अपने रब के हुक्म पर सब्र करना। अब रिजवी साहब होते मेरे मिजाज के लोग तो मैं यहाँ ये उन्वान भी पढ़ता कि जब अल्लाह इनसे कहता है तेरा रब, तवज्जो ही नहीं फरमा रहे आप हैं, जो पहुंचे हुए उन्हें मैं वाह कह रहा हूँ। लो जी, दुरूद पढ़े बावाज़ बुलंद। तवज्जो है, आपकी पर्ची लेट आई है भाई, मैंने पहले से हदीस पढ़ दी है, ठीक है। और फिर वो मशहूर जुमला है, ये मिंबर हमें गदीर से मिला है और बात बदल जाएगी। डेली आना मैंने आपको देख लिया है, 5वें दिन करूँगा तबलीग, साथ रहना मेरे। तवज्जो है, हाँ, ये ना हो आज अपनी फरमाइश पूरी कराओ, कल को फिर मुल्तान पहुँच जाओ, पीछे अल्लाह अकेला बैठा हो। तवज्जो है, यहाँ जो बैठे हुजूर, तवज्जो मेरी तरफ रहे। फस्बिर ले हुक्म रब्बे का, अपने रब के हुक्म पर सब्र करना। वला तोते, आज की तारीख में ज़हन में रखना, अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, ऐ मेरे हबीब वला तोती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, और खबरदार हरगिज न किसी काफिर का मशवरा मानना। पता नहीं मेरे इशारे कौन समझ रहा है? न किसी काफिर का मशवरा मानना, न किसी गुनहगार का मशवरा। अब रसूल पाबंद है हुक्म खुदा के, आयत आ गई, हुक्म आ गया। अब हुजूर ने बच्चों बैठ जाओ और ये आना जाना नहीं करना है, आगे वो बैठे जो टिक के बैठ सके। तवज्जो है, रसूल न काफिर का मशवरा माने न गुनहगार का। भाई आयत है ना, न रसूल ने गुनहगार का मशवरा मानना है, न काफिर का कहा मानना है, न गुनहगार की बात माननी है। तो बातें आप इशारे समझा करें खुदा के लिए, हर बात में कह नहीं सकता, आप मेरा साथ दीजिए है।
اب یہ حکم آ گیا رسول کا، بھائی اس کی سیٹی ویٹی بند کرو یار، وہ دیکھیں چلا ہی جاتا ہے، سارا تسلسل خراب ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے بآواز بلند۔ حیدری، نہ کافر کا مشورہ مان، نہ گنہگار کی بات مان۔ آیت پہنچ گئی آپ تک، ترجمہ محفوظ کر لیا آپ نے۔ اب خدا کے لیے توجہ میرے ساتھ رکھے گا، میں اس ماحول کا عادی نہیں ہوں۔ میرے شاہ مردہ سے ساؤنڈ وہاں ہونا چاہیے جہاں میرا معیار ہے، یہ درمیان میں چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے، سارا تسلسل خراب ہو جاتا ہے۔ اب رسول پابند ہے حکم خدا کے، ہیں اپنی پرائمری کی سیکشن کی اسلامیات کی کتابیں اٹھاؤ، اسکولوں کی پرائمری سیکشن کی اسلامیات کی کتاب سے لے کر سیرت اول تک ہر مورخ نے لکھ دیا ہے کہ 3 سال رسول خدا شیب ابی طالب میں ابو طالب کے مشورے سے چلے ہیں۔ علی علی کہاں رہ گئے؟ جی ہاں، کہاں رہ گئے وہ لوگ جو مجلس سنا کرتے تھے؟ اسے جو بیٹھے، کس کے مشورے سے چلے؟ نہیں پہنچی میری بات، میں تو آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر کس کے مشورے سے چلے؟ ہاں، تو اب سوچ سمجھ کے بات کرنا، کیونکہ صرف ابو طالب نہیں، اللہ کا کلام بھی ہے اور رسول پابند حکم خدا بھی ہے، قرآن بھی زد میں آئے گا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے ناقص علم کے دیے جلا جلا کر اس کی بیکار روشنی میں ایمان ابو طالب ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، ان جاہل اور بے وقوفوں سے کہو کہ یہ آیت تو ابو طالب کو معصوم ثابت کر رہی ہے۔ جالی 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 ہے معصوم صاحب۔ بھائی گناہگار کا مشورہ سرکار نے ماننا نہیں، کافر کا ماننا نہیں، ابو طالب کا معصوم ہے تو مانا۔ اور پھر یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ ربیع الاول ہے اور اسی ربیع الاول میں خمسہ ختم ہو جائے گا، لیکن تاریخیں تو ہے نا آگے، لیکن میں سامان تو پورا کر جاؤں، اپنا حق ادا کر جاؤں۔ میں نے کبھی بھی، آپ نیٹ پہ دیکھیں، جو جوان میرے پاس آ جائے جو مجھے سنتے ہیں، کبھی بھی ایمان ابو طالب پہ خطاب نہیں کیا، کیونکہ ایمان اس کا ثابت کیا جاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو گئی۔ جو بزرگ بولے ہیں انہیں میں واہ کہتا ہوں، ہے جو پہلے جس کا ایمان مشکوک ہو اس کے ایمان پہ بات ہوتی ہے، جو ہے ہی کل ایمان کا باپ۔ ادھر جو بیٹھے لوگ، جو کل ایمان کا باپ ہو۔ اچھا، یہاں کے جوان نہیں بولے، انہیں ساتھ ملاؤں، ورنہ میں یہیں سے آگے بڑھ جاتا۔ سب کا ایمان ہے نا کہ علی کل ایمان ہے، اور یہ ذہن میں رکھے گا جملہ۔ اور کہاں جملہ کہاں کہا سرکار نے؟ خندق کا میدان ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، سنے بیٹھتے ہیں آپ، جیسے آپ رات میں کہہ رہے تھے رضوی صاحب، توجہ ہے، بس تلوار پکڑائی ہوئی ہے۔ نہیں، صرف تلوار نہیں ہے، بلکہ تلوار کے اندر بڑی تلواریں ہیں۔ توجہ آپ میرے ساتھ رکھیے گا۔ خندق کھدی ہوئی ہے، ابن عبدوت خندق پار کر کے آ گیا، خیمہ رسول کے باہر کھڑے ہو کے للکار رہا ہے کوئی میرے مد مقابل تو بھیج۔ بات پھر وہی کل والی ہے، پھر میں بھی سر ہلاتا ہوں، 1 گھنٹے راضی رہو گے؟ کہنا کیا پڑھا ہے، واہ واہ، کہا ہی نہیں کچھ، تھوڑا سا زبان ہلا لیجئے ہیں۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول علی اٹھے، رسول نے کہا یا علی بیٹھ جائیے، اور رسول انتظار میں تھے کوئی اور اٹھے۔ تو یہاں جلال حیدر ایک جملہ کہتا ہے کہ وہ جو رسول کے خیمے میں بیٹھے تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، فرانس سے نہیں آئے تھے۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا ہے آپ تک کہ نہیں ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ جو باہر کھڑے ہو کے للکار رہا ہے کتنا بڑا جنگجو ہے، کتنا بڑا میدان کا آدمی ہے، اس نے کتنے مارے ہوئے ہیں، اس لیے تو وہ یار آپ کے خاموشیوں کے کیا کہنے ہیں، اس لیے تو کوئی اٹھتا نہیں تھا۔ ہر بار ابو طالب کا بیٹا، ہر بار ابو طالب کا بیٹا، ہر بار ابو طالب کا بیٹا۔ جب سرکار نے دیکھا کہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، اب علی کو مل گئی اجازت۔ میرا جملہ ضائع ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، علی چلے،
اتنی اردو آپ کو آتی ہے، علی چلے دشمن علی جلے، یا علی یا علی یا علی یا علی ہے رئیس بھائی، علی چلے دشمن علی جل، سلامت رہے۔ کیا کہنے آپ کی سماعت کے، یہی معیار سماعت ہونا چاہیے۔ ایک بندہ آیا سرکار کے قریب، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور معاذ اللہ علی تکبر بھری چال بھر کے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ما فضل اللہ فاق، اللہ اس منہ کو توڑے جو علی کے خلاف چل رہا ہے۔ اور آگے وہی حدیث ہے جسے آپ جانتے ہیں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، جانتا نہیں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ظاہر ہو گیا۔ یہی برز ذہن میں رکھے گا، کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ یعنی یہ علی ابو طالب کا بیٹا کل ایمان ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے، جب آئے، جہاں آئے، کیا ہے؟ جی آپ سلامت رہے۔ ہاں، ورنہ ہم سے کوئی پوچھے، ہم تو طالب علم ہیں، رضوی صاحب آ گئے رات کو بیٹھے، مجھ سے پوچھ لیتے بتاؤ کل کفر کون ہے، تو میں کہتا شیطان، کل بھی ذکر ہوا تھا نا، لیکن قرآن کہتا ہے کانا من الکافرین، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہ تو کافروں میں سے ایک کافر ہے۔ لطف نہیں لیا آپ نے، زور پہ بولنے والے آ گئے میرے خیال میں، کافروں میں سے ایک کافر، یعنی جو آدم کے مقابلے آئے، کل بھی آیت پڑھی تھی، وہ صرف کافر ہے، جو علی کے مقابلے آئے وہ کل کفر ہے۔ وہ کل کفر ہے۔ ایک مائکوں کی بھی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، یہاں جو جوان بیٹھے ہیں، بس دو بچے پالے ابو طالب نے، ایک انبیاء کا سلطان ہے، ایک اولیاء کا سلطان ہے۔ اور یہی ذہن میں رکھے گا، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی، اور بھی پڑھ سکتا تھا، کیونکہ مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے، اس تک سفر ہے، اور سفر شروع کر رہا ہوں، اور مناسبت کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ اتحاد کیا ہوگی۔ اعتراض ہم پہ ہوتا ہے ولایت ہے، علی علی ہے، رسالت تو پڑھتے نہیں ہے، تو بارہا ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کو فضائل علی برداشت نہیں ہو رہے، جو علی کا بھی مولا ہے آپ میرے ساتھ، ہاں، جو علی کا بھی مولا ہے، تو بس بات شروع کرنے لگا، اور برادران کی کتاب سے شروع کر رہا ہوں۔ برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، عالم مفسر ہیں، علامہ اسماعیل حقی، ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر روح البیان، توجہ ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اور رضی صاحب بھائی چہرے دیکھیے گا کہ جب سنیوں کا عقیدہ یہاں ہے تو شیعوں کا کہاں ہونا چاہیے؟ نہیں ہے میرے خیال میں، آپ میرے ساتھ ہیں۔ عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں سرکار کی شان میں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ان اللہ ابرز الحقیقت الاحمدیت، اور جسے سمجھ نہیں آ رہی اسے سمجھاتا ہوں۔ کل کی جو آیت میں نے پڑھی اور گفتگو کی ہے، ابھی میں تخلیق پہ بات کر رہا ہوں اپنے ناقص علم کے مطابق، اور یہ سفر ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا، اور میرا آخری مجلس میں آپ کو پتہ لگے گا جو میں نے بیان کرنا ہے۔ ابھی میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں ان اللہ ابرز الحقیقت الاحمدیت من کمون الحضرات الاحدیت فمن یظہر بمیم الامکان، کہتے ہیں اللہ نے، برادران اہل سنت کے عالم ہیں، کہتے ہیں اللہ نے حقیقت احمدیہ کو ظاہر کیا۔ لگتا ہے کل کی گفتگو بھول گئے آپ۔ حقیقت احمدیہ کو کیا کیا؟ ظاہر کیا۔ سنی عالم ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں ظاہر کیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ پیدا کیا۔ آئے ہو گئی گفتگو اور آپ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ ابرزا، اسی سے تھا نا برز الایمان، یہی ابرز الحقیقت الاحمدیہ تھا، ظاہر کیا حقیقت احمدیہ کو۔ کہ مثال کے طور پہ میں آپ کے اس گاؤں میں پہنچ گیا تھا، لیکن ممبر پہ ظاہر ہوا 4 بجے۔ اب وہ آدمی کتنا بڑا عقل کا دشمن ہے جو بعد میں یہ کہے کہ بھئی 4:15 بجے جلال حیدر پیدا ہوا ممبر پہ، ہو گیا
रबीउल अव्वल और आप सर हिलाते रहे। मैंने जो कहना था कह दिया। अब इससे ज़्यादा आसान मैं क्या करूँ, उर्दू जितनी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। है इस्माइल हक्की कह रहे हैं अल्लाह ने हकीकत अहमदिया को जाहिर किया। जाहिर कहाँ से किया? बाद में मुझे अफसोस ना हो। अहले सुन्नत आले में मिन कुमूनिल हज़रातिल अहदियत, अहदियत की कान से जाहिर किया। आली 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 आली, कहाँ से जाहिर किया? अहदियत की, कुल हो वल्लाहु अहद, सुना है ना? अहदियत की कान से जाहिर किया। कहाँ हैं वो लोग जिनकी आप तारीफ कर रहे थे? मैं अपने मिजाज पे चलता। अहदियत की कान से जाहिर किया। और कुलिया यही है, जिस शय की कान होती है उससे वही शय बरामद होती है। सोने की कान से चांदी नहीं निकलती, चांदी की कान से लोहा नहीं निकलता, लोहे की कान से कोयला नहीं निकलता। जिस शय की कान होती है उससे वही शय, सोने की कान से सोना, चांदी की कान से चांदी, लोहे की कान से लोहा, कोयले की कान से कोयला, नमक की कान से नमक। तो इस्माइल हक्की कह रहे हैं अल्लाह ने हकीकत अहमदिया को जाहिर किया और अहदियत की कान से जाहिर किया। तो जो अहदियत की कान से जाहिर हो, अहद नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अल्लाहु अकबर। यहां जो बैठे हैं, मुश्किल तो नहीं लग रही बात है? अहद नहीं होगा तो क्या होगा? अब अल्लाह ने जाहिर किया, अहद ने भी देखा कि ये भी अहद। परेशान हो रहे हैं तो मैं वापस आता हूं, मैंने तो आगे जाना है। ये भी अहद और इसने कहना है जाके कुल हो वल्लाहु अहद। मैंने खुद को अहद मनवाना है। लेकिन जब ये कहेगा लोग देखा हुआ सूरज मानते हैं, देखा हुआ चांद मानते हैं, तुम ये तो है जाहिर अहद, मैं हूँ गायब अहद। अब तो मेरे साथ जुड़ जाइए, है जितने जुमले पढ़ सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ? यहाँ इस्माइल हक्की कहते हैं फमै यज़हरो बेमीमिल इम्कान। अल्लाह ने इम्कान की मीम देकर अपने हबीब से फरमाया, ऐ मेरे हबीब तू आहद से अहमद हो जा, मुझे आहद रहने दे। या अली या अली या अली या अली, है नहीं तजुर्बा। यहाँ वाले नारे में शामिल नहीं है, रिसालत नहीं सुनते। घर में तजुर्बा करना, आहद में मीम जाहिर हो हुजूर तो अहमद, अहमद से मीम गायब हो तो आहद। हाय हाय, पता नहीं कौन समझेगा मेरे जुमले है? तो यही इस्माइल हक्की ने कहा कि अल्लाह ने इम्कान की मीम दी और कहा तू अहमद हो जा, मुझे आहद रहने दे, और फिर हमद की उसकी। ये बरादरान अहले सुन्नत के आलिम ने लिखा। अब अगर इजाज़त हो तो कुतुब शिया में जो कुछ है वो सुनाया जाए। ज़्यादा नहीं, जहाँ तक आप बर्दाश्त करेंगे वहाँ तक बात चलेगी। है कुतुब अहले बैत कहती है सिर्फ आहद नहीं था, क्योंकि खुद रसूल का फरमान है ना? आप बचपन से सुनते आए हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। बल्कि मशारिक में आपको हदीस मिल जाएगी, रजब अल बरसी की किताब आगाज़ में ही रसूल ने फरमाया अना मिनल्लाह वल कुल्लु मिन्नी, मैं अल्लाह से हूँ बाकी सब मुझसे है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। हदीस आप सुनते आते हैं। तो अब कुतुब अहले बैत के जुमले हैं कि सिर्फ अहद नहीं था, जब अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया तो कुछ और पहले था नहीं, इसलिए ये अव्वल था। अल्लाह ने कहा ये भी अव्वल, मैंने भी खुद को अव्वल मनवाना है। तवज्जो है, आगे भाई वो बैठा करें जो मजलिस में दिलचस्पी रहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा। और फिर जब अपने हबीब को अल्लाह ने बनाया, क्योंकि अपने नूर से सादिर किया, सिर्फ चूँकि कल से आपने होना नहीं है, आपके लिए मैंने बात आज शुरू की है। जब सादिर किया अपने नूर से, और तो कुछ था नहीं, या वो था या उसका हबीब था। अब हमारे इल्म नाक़िस है, हमारी ज़बानें कमज़ोर हैं, अल्फाज कमज़ोर हैं, थोड़ा सा आप साथ दीजिए, हर बात कही नहीं जा सकती। कोई शय तो थी नहीं जिससे मिला के बनाया हो, है तरकीब या नासिर कहाँ से आई? तो फिर मुरक्कब नहीं, मुफरद था। घबराना नहीं, मेरे साथ सफ़र करते रहना। उस वक्त कोई मकान नहीं था, आसमान नहीं था, चाँद नहीं थे, सूरज नहीं थे। तो जब मकान नहीं था तो ला मकान बना।
آج دیکھتے ہیں آپ کا معیار کہاں ہے. کل آپ نے مجھے آزمایا, آج میں نے آپ کو آزمانا ہے. جب اللہ کا نبی بنا وقت تھا کہ نہیں؟ بتائیے. سلامت رہیے. تو وقت کو عربی میں زمان کہتے ہیں. لا زمان بنا. چہرے آپ نے دیکھنے ہیں, پڑھنا میں نے وہی ہے, کیونکہ جس کے کھاتا ہوں اسی کی. سلامت رہیے آپ. ہے اول بنا, مفرد بنا, لا مقام بنا, لا زمان بنا. جو امتی بیٹھا ہے, عاشق بیٹھا ہے نبی کا, وہ سر اٹھائے میرے ساتھ بولے. ایک مرتبہ اللہ نے دیکھا اس کے ساتھ مل کے تو کچھ بنا نہیں, لا شریک بنا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ہاں جو بیٹھے لا شریک بنا. وہ میرے ساتھ صبر کرتے رہنا. اول, مفرد, لا زمان, لا مکان, لا شریک. پہلے تو وقت تو تھا نہیں, اللہ خود دیکھ کر لطف لیتا رہا, اپنے کمال فن کو خود داد دیتا رہا کہ میں نے کیسا آئینہ بنایا. کتنا کچھ میں سینسر کر رہا ہوں یہ میں جان رہا ہوں, صرف یہاں چہرے دیکھتے ہوئے ہیں کہ میں نے کیسا اپنا پرتاؤ بنایا. کوئی تو تھا نہیں. کہہ دو جملہ کریں گے برداشت ہے. اس نے بنا کے خود اپنی کبریائی کو داد دیتا رہا کہ میں بھی تو دیکھوں لباس کبریائی میں لگتا کیسا ہو. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ہے مفرد بنایا, لا مکان, لا زمان. اور اسی لیے تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر. اللہ کہتا ہے نا میں تکبر کرنے والا. اور اللہ نے آل محمد سے کہا کہ میرے سارے اسما تمہارے لیے ہیں, خمسے کو ترتیب سے سنتے رہنا, یہ بھی ثابت کر دیا جائے گا. تم ایسی کروڑوں کائنات پلک جھپک میں بنا سکتے ہو, لیکن اے میرے حبیب اپنے جیسا محمد تم خود نہیں بنا سکتے. یا علی یا علی. ہے یا علی اپنے جیسا علی آپ خود نہیں بنا سکتے. 14 اس نے بنائے ہی 14 ہیں, اس لیے تو 14 کہتے ہیں. اولون محمد, اوسطون محمد, آخرون محمد, کلون محمد. پھر میں نے لائٹ کر دیا تاکہ آپ میرے ساتھ مل جائیں. جو ادھر ادھر کھو رہے ہیں, منتشر ہو رہے ہیں, یہ سارے محمد ہیں, کیونکہ اللہ جب بنائے گا محمد بنائے گا. 1 بار بنائے محمد, 5 بار بنائے محمد, 12 بار بنائے محمد, 14 بار بنائے محمد. توجہ ہے. لیکن ابھی اس نے ایک نور صادر کیا, دیکھتا رہا, داد دیتا رہا, اور پھر گائے میرے حبیب اول سے لا شریک لگ رہا ہے تو, لیکن میرے حبیب مجھے ہر شے پسند ہے, اپنا شریک پسند نہیں. بات ضائع ہو گئی تو مجھے دکھ بہت ہوگا. ہر شے پسند ہے, اپنا شریک پسند نہیں. پھر ہوا کیا؟ کتب اہل بیت ہے, جو عاجز آ جائے وہ اللہ نہیں. معصوم فرماتے ہیں قسم اللہ تعالی ذالک النور بنصفین. اللہ نے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے, دوسرے حصے سے علی بنا کر کہا اے میرے حبیب تیرا شریک ظاہر ہو گیا, میں لا شریک ہوں. بات یہ, مجھے تو آپ نے بڑی داد دی, لیکن نعرے کا پھر وہی حال تھا. طبیعت ٹھیک ہے؟ کہاں ہے خادم حسین؟ توجہ ہے. اس نے ایک جملہ کہا تھا, میں نے کہا اسی جملے پہ مجلس ہوگی. توجہ رکھیے گا میری جانب. آپ تو مجھے دیکھیں حضور, توجہ ہے. تیرا شریک ظاہر ہو گیا, میں لا نہیں ہے حدیث رسول کی, انا والی من نور. سلامت رہیے. میں اور علی, میں کوئی انوکھی بات تو نہیں پڑھ رہا, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. سلامت رہیے آپ. تو اللہ نے شریک بنایا محمد کا. اس کے بعد پھر اب ایک اللہ ہے, ایک حبیب ہے, اور ایک حبیب کا یا علی یا علی. پتہ نہیں کس بے رخی سے آپ سن رہے ہیں, اور تو ہے نہیں. اب جملے بہت مچل رہے ہیں, لیکن میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں. پھر اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھنا شروع کیا. آؤ مل کے رسالت پڑھتے ہیں میرے ساتھ. مجھے تو آ رہا ہے, اور جن کو آ رہا ہے ان کو بھی ٹھنڈک پہنچائے گا. اور اب اندازہ یہ علماء بتاتے ہیں کہ قرون اولا کے 12,000 سال اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. کتنے بھائی؟ سورہ معارج پڑھنا. معارج کون سا سورہ؟
سورہ معارج میں اللہ کہہ رہا ہے کانا مقدارہو 50,000 سنۃ، کہ یہاں کے 50,000 سال گزر جاتے ہیں، وہاں کا ایک دن گزرتا ہے۔ اب اس حساب سے آپ خود حساب لگائیے گا کہ کتنا وقت اللہ دیکھتا رہا، اپنے حبیب کو دیکھتا رہا، داد دیتا رہا، تبھی تو محمد ہے۔ محمد کیسے اسے جس کی بہت حمد کی جائے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ہے، دیکھتا رہا 12,000 سال تک، اور پھر کیسے بلا کیف ہو، زوال نگاہوں سے، نگاہ بے نگاہی سے، نظر بے بصری سے، بندہ نہیں خدا دیکھ رہا ہے، نگاہ وحدت سے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ بندوں کا یہ حال ہے، کسی چھوٹے کو، بچے کو کوئی بڑا باپ دادا چاچا گھور گھور کے دیکھنا شروع ہو جائے اور آنکھیں بھی نہ جھپکے، جب گھور کے دیکھے گا تو پہلی کیفیت بچے کے اندر اضطراب پیدا ہوگا، ایسا ہی ہے، اور پھر فوراً اگلے لمحے میں پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، خدا خیر کرے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی تو توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ مثال، کیونکہ ہم مثالوں کے بغیر سمجھتے نہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، نگاہ وحدت دیکھ رہی ہے، میرے ساتھ رہے خدا کے لیے، نہیں تو آپ بھی یہی ہیں میں بھی یہی ہوں، نگاہ وحدت۔ اور یہ برادران اہل سنت نے بھی لکھا، لما نظر اللہ تعالی ارقن حیا، جب اللہ نے نگاہ وحدت ڈالی اپنے حبیب پر تو رسول کے جسم کو حیا کا پسینہ آیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا آیا؟ حیا کا پسینہ۔ دیکھتے میری طرف رہیے گا، تسلسل نہ خراب ہو، حیا کا پسینہ آیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سر تپا حقیقت محمدیہ کا جسم پسینے میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کھوئے تو نہیں ہیں، سوئے تو نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، بس میں جلدی جتنی کر سکتا ہوں کر لوں گا۔ پسینہ آیا، سر تپا، پسینے میں ہے حقیقت محمدیہ کا جسم۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، ہم یہ پسینہ بھی، یہ جملہ پورا سنا دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، منبع شرم و حیا ہے تو، شدت حیا کے سبب تجھے پسینہ آیا، ہم یہ پسینہ بھی ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اللہ نے سر تپا، اپنے حبیب کا پسینہ لیا، اور یہاں مشترکہ جملے ہیں، برادران اہل سنت بھی اور اہل تشیع سب نے یہی لکھا اور مانا ہے، اللہ نے حبیب کا پسینہ لیا۔ توجہ خدا کے لیے آپ کے میری جانب رہنا چاہیے، بس جتنا آزمانا تھا آپ نے آزما لیا۔ اور ایک مرتبہ اللہ نے، اب یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں لوگ کہ اللہ نے نبی کے پسینے سے فرشتے بنا دیے، ایسا نہیں ہے، توجہ میرے ساتھ رکھے گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ خلق من راسہ ارق راسہ الملائکۃ، اللہ نے سر کا پسینہ لیا، اس سے فرشتے بنا دیے۔ ومن ارق وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والکواکب والنجوم، اور اللہ نے چہرہ مبارک کا پسینہ لیا، اس سے عرش بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ وَمِنْ أَرْكِ صَدْرِهِ خَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، سینہ مبارک کا پسینہ لیا، اس سے نبی بنا دیے۔ میں پھیلا سکتا تھا لیکن میں جلدی کر رہا ہوں۔ وَمِنْ أَرْكِ ظَهْرِهِ خَلَقَ بَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْقَعْبَةِ وَمَوْضِعُ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ، اور پشت اطہر کا پسینہ لیا اپنے حبیب کا، اس سے بیت معمور فرشتوں کا قبلہ بنایا، کعبہ بنایا، زمین پہ جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ بنا دی۔ وَمِنْ أَرْكِ رِجْلَيْهِ خَلَقَ الْعَرْشَ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ، اور پاؤں کے تلووں کا پسینہ لیا۔ جو نبی کا امتی بیٹھا ہے اس سے اللہ نے زمین بچھائی، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ اب آپ نے لے لیا میرا امتحان، اب شروع ہو رہا ہے آپ کا امتحان، خصوصی طور پر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے معزز سامعین، توجہ ہے۔ یعنی اللہ نے فرشتے بنائے محمد کے، بولے فرشتے بنے محمد کے، سورج بنا محمد کے، چاند بنا محمد کے۔ جو نہیں بول رہا اس کا جواب کچھ اور ہے، تحقیق کچھ اور ہے، بولیے۔ سورج بنا محمد کے، عرش بنا محمد کے، توجہ ہے، کرسی بنی محمد کے، لوح بنا محمد کے، یہ سب کچھ بنا محمد کے پسینے سے۔
خدا کے لیے توجہ کیجیے گا. ہے مجھے کائنات میں ایک بندہ ایسا دکھائیے جو یہ کہتا ہو میں سورج جیسا ہوں. مجلس ہو گئی اور آپ کھو گئے تھے میرے خیال میں کہیں. ہاں ایسے بیٹھے کہ پتہ لگے کسی ہستی کے بچھائے ہوئے ہے، زبردستی کے بچھائے ہوئے نہیں ہیں. سلامت رہیے آپ. ہے کوئی بندہ ہو جو کہے میں چاند جیسا ہوں، کوئی ہو جو کہے جبریل مجھ جیسا ہے، تو جس نبی کے پسینے کی برابری نہیں کر سکتا وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا؟ کرسی رکھ لو. بس میرے ساتھ رہیے گا. اچھا جو ابھی بھی نعرے کا جواب نہیں دے سکے، اچھا سیٹنگ ایسی بناؤ نا. واہ بھائی توجہ ہے. سنتے ہیں کوئی فرشتہ، کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے جو کل آئے تھے، جو آج آئے ہیں وہ بھی ساتھ جڑ جائے. کوئی فرشتہ ہوا چلاتا ہے، ایسے ہی ہے. کوئی فرشتہ، توجہ ہے. اچھا چلے میں واپس آتا ہوں. یہ کہاں ہے خادم حسین؟ آج اس نے خون کی بات کی تھی نا، خون کی. یہ بیٹھا ہے. پسینہ کیا ہے؟ پسینے کی قیمت کیا ہے؟ جس سے آپ کے کان آشنا ہے وہی پڑھ رہا ہوں. بات میں نے شروع کی تھی خادم حسین، ان کے چہرے ایک دم سے جو ہے وہ چینج ہونے لگ گئے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ وہ پہنچائیں گے جس کا آپ نے مجھے کہا ہے. پسینے کی حقیقت کیا ہے؟ میں کراچی سے آ رہا ہوں، کراچی میں ایک دکان نہیں ہے، مجھ سے قسم اٹھوا لو، جہاں پہ پسینہ بک رہا ہو. آپ کے یہاں کہیں بکتا ہو تو مجھے بتائیں. ملک سے باہر بھی جو گئے ہوں گے وہ تائید کریں گے. میں نے بھی دیکھا، ڈھونڈا، کہیں پسینہ نہیں بکتا. پسینے کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ ہے. یہاں ماتھے پہ آیا، آپ نے پہنچ کے چھٹک دیا، پلٹ کے آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ کتنا گر گیا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا خدا کے لیے. تو جس کی چھٹک کے پھینکی ہوئی شے کا نام نور ہے، اللہ جانے وہ نبی خود کیا ہوگا. توجہ ہے. اور پھر علماء ابدان، علماء حکماء سے پوچھو کہ یہ جو پسینہ ہے یہ خون سے 70 گنا پست ہے. یعنی 70 مراحل طے کرنے کے بعد، تنزلات کے بعد یہ بنتا ہے رضوی صاحب کیا؟ پسینہ. یہی وجہ ہے خادم حسین خون کے ایک قطرے کی قدر بھی ہے، حفاظت بھی ہے. پسینہ ٹنوں کے حساب سے بہہ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ لوگ تو پیسے دے کے نکال رہے ہیں. آج کل زندگی ایسی ہو گئی ہے نا. یہ جو آپ شہروں میں جائیں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، گاڑی میں اے سی، گھر میں اے سی، تو پھر پیسے دیتے ہیں جم والوں کو، وہاں مشینوں پہ دوڑتے ہیں، پسینہ نکالتے ہیں. توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ اس پسینے کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ چنوں کے حساب سے بہ جائے کوئی پرواہ نہیں. لیکن خون کے ایک قطرے کی بھی آپ قدر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ خون کا ایک قطرہ بھی قیمتی ہے. پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میں ادھر سے ادھر سے بڑی کوشش کر رہا ہوں جو منتشر اذہان ہیں ان کی توجہ مبذول کر لوں تاکہ وہ خود پہنچ جائے. میں کہنا کیا جا رہا ہوں؟ چلو اور نہ صحیح، کم سے کم 70 گنا تو بلند رکھا کر علی کو. نہیں 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 نہیں، جو نہیں پہنچے رکیے، آئیے. جو پہنچے نہیں ہے میں ابھی انہیں ساتھ ملا لیتا ہوں. داد آپ نے مجھے کل دے دی تھی 1.5 گھنٹہ، آپ نے فضائل پڑھوائے تھے، میں آپ سے راضی ہوں، لیکن توجہ سب کی ہونی چاہیے. ہے 70 گنا، کم سے کم اتنا تو 70 کا تو فاصلہ رکھا کیجئے. اور پھر دیکھیے کوئی فرشتہ جو میں نے بات کی ہوا چلاتا ہے، کوئی فرشتہ شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے. میں نہیں کہہ رہا جس مذہب کا مولوی ہو جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے. کوئی ملک مصور ہے، کوئی ملک مطر ہے جو برسات برساتا ہے، کوئی فرشتہ ہوا چلاتا ہے، کوئی فرشتہ رزق بانٹتا ہے، کوئی فرشتہ موت دیتا ہے. توجہ ہے. اور فرشتے بنے ہیں محمد کے.
सलामत रहिए आप, है तो डूब के मर जाना चाहिए उस बंदे को चुल्लू भर पानी में। भाई हवा चलाए मोहम्मद का पसीना, रिस्क बांटे मोहम्मद का पसीना, बच्चे की तस्वीर बनाए मोहम्मद का पसीना, अपनी दाद अपने पास रखिएगा, मेरे साथ सब्र कीजिएगा, है बच्चे की तस्वीर बनाए मोहम्मद का पसीना, बरसात बरसाए मोहम्मद का पसीना, रिस्क दे मोहम्मद का पसीना। तो ये सब करता है मोहम्मद का पसीना। वो क्या है जिसे मोहम्मद कह रहा है, या अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, रूह चले यही मिजाज है आपका तो जो ही सही। क्या फरमाए, याली लहमों का लहमी, दमों का दमी, रूहों का रूही, नफ्सों का नफ्सी, याली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, याली तेरा खून, हाय 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 मेरा खून, आ रहा हूं मैं, याली तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरी रूह मेरी रूह। अच्छा खादिम भाई, यहाँ पे सरकार ने ये नहीं फरमाया दमी दमों का, मेरा खून तेरा खून, ना ना, तेरा खून मेरा खून। पता नहीं मेरा तेरा तेरे मेरे पे कौन बोल रहा है? दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून, यानी अली के खून को अपना खून कहा। बंदा शहर में रहने वाला हो या देहात का, धोती पहनने वाला हो या पैंट, जाहिल हो या आलिम, हर बंदा जानता है कि बेटे की रगों में बाप का खून दौड़ता है। मैंने कहा था आयत याद रखना, तुम्हें नतीजे पे महराज हो जाएगी। है बेटे की रगों में खून दौड़ता है बाप का, और अली की रगों में है अबू तालिब का खून। बताओ मोहम्मद किससे रिश्ता जोड़ रहे हैं? क्योंकि एक ही नूर के दो हिस्से हैं, एक ही नूर के दो हिस्से हैं। इसलिए मैंने कहा था कि एक सुल्तान अंबिया है, एक सुल्तान औलिया है। और बात वो ये फैलाई जाए तो रात गुजर जाए, बात ख़त्म नहीं होती। अच्छा चले, क्या ही अच्छी आयत, सूरह हूद है, 11वां सूरह 17 नंबर आयत है। आज भी वही बात है, कल वाली आयतें भी और आज की भी। अल्लाह कह रहा फमन कान अला बय्यनातिन मिन रब्बिही व यतलुहु शाहिदुम मिनहु। कुरान गवाही दे रहा है, एक तो वो है जो वाज़े दलीलें लेके बय्यना लेके आया है अल्लाह का महबूब, दूसरा है उसका शाहिद, उसका गवाह जो उसके पीछे पीछे चलता है, वह मिनहु, और उसमें से है। यानी नबी का गवाह नबी में से है। जल्दी जल्दी एक बात ना बता दूं आपको, एक खुतबा है मौला अली का, पूरा तो नहीं भी वक्त नहीं है, जब आपका मिजाज होगा और आप चाहेंगे तो पूरा भी पढ़ दिया जाएगा। उसमें जुमला मौला फरमाते अना कुन्तु मअल अंबियाए व मुहम्मदिन अल मुस्तफ़ा फी कुल्लि वादिन व मलाइन। फरमाया मैं वही हूँ, अली हूँ जो हर नबी के साथ रहा। देखना जोर पे कौन बोलता है और बोल पे कौन बोलता है। हाँ, इसलिए मैं ऐसा से कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा गए, मैं अली वहाँ 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 गया। तवज्जो है। अब नबी सफ़र करते थे वादियों में, मशहूर बात है आगाज़ बेसत में, यहाँ जो जवान बैठे हैं, जवानों की नुमाइंदगी करता हूँ, बुजुर्गों को सबक सुना रहा हूँ, वो दुआ दे दें, जवान बोलेगा तो अच्छा लगेगा। आगाज़ बेसत है, वादी में सफ़र करते थे सरकार, तो काफिरों के शरीर लड़के और बच्चे, काफिरों के बच्चे क्या करते थे, टीलों के पीछे छुप जाते थे। आपकी ज़बान में क्या कहें, लुक जाते थे, हैं, छुप जाते थे, और फिर पत्थर लुढ़काते थे, फेंकते थे। तवज्जो है, नबी की तरफ, नबी को ईज़ा पहुंचाते थे, तकलीफ़ पहुंचाते थे, सरकार ज़ख्मी भी हो जाते, लेकिन हर चीज़ की हद होती है।
جب حد سے بات بڑھ گئی، کتابیں بتاتی ہیں اس وقت مولا علی کا سن ہے 10 برس۔ کتنے برس کے ہیں علی؟ وہ جو دروازے میں اچھے بس یہ محفوظ رکھیں گے تو لطف آئے گا آپ کو۔ 10 برس کا سن ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی، یہ کافروں کے لڑکے بڑے شریر ہیں۔ وہ لطف لے رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، ہے یہ چھپ چھپ کے مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یا علی کل سے تم میرے ساتھ چلنا۔ یا علی میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے یا ان کے دلوں کے دروازے کھول دے۔ وہی نبی ہے جس کے فضائل ابھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، جو زمین پہ بیٹھے بیٹھے اگر انگشت کا اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جو چٹکی بھر خاک پھینکے تو مکہ اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ نبی اپنی مشکل کشائی کے لیے علی سے کہہ رہا ہے میرے ساتھ رہنا۔ یا رسول اللہ کیوں عجب نہیں بارگاہ رسالت سے جواب آ جائے۔ آج اپنی مشکل میں علی کو ساتھ رکھ کے تمہارا عقیدہ تو مضبوط کر رہا ہوں، تاکہ کل جب تم چوک میں کہو یا علی مدد تو کوئی بدعت نہ کہے۔ یہ ساؤنڈ پھر کل والی پوزیشن پہ آ گیا ہے، اس میں تھوڑا سا بیس دو اور تھوڑا سا ڈیلے، زیادہ مت دیا کرو، بس توجہ رکھیے گا۔ علی چلے، اب مختصر کر رہا ہوں بالکل، علی چلے ساتھ۔ کتنے برس کے ہیں علی؟ جو نہیں بول رہے سلامت رہے۔ اب 10 کافروں کے لڑکے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پتھر لڑکائے جو بلندی سے نیچے آ رہے تھے۔ رسول نے فرمایا یا علی وہ آ رہے ہیں پتھر۔ اب کل حدیث جس کو یاد ہے، کل ہم نے بتایا تھا معصوم کی زبانی کہ اللہ نے انہیں کیسے بنایا، اپنی آنکھ بنایا، اپنی زبان بنایا، اپنا ہاتھ بنایا۔ اب ہے تو ید اللہ چاہے 10 برس کا ہو گیا میرے خیال میں، نہیں ہوتی آسان بات۔ چلے اور آسان کرتا ہوں بھائی، یہ گہوارے میں ہو تب بھی ید اللہ ہے، اس لیے تو اصدر کو چیر رہا ہے۔ اب بولے نا ہے یا علی وہ آ رہے پتھر۔ اب اللہ کا ہاتھ اٹھا۔ خادم بھائی آپ عنوان دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یہ اتنی بات، اللہ کا ہاتھ اٹھا۔ اور جب اللہ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو بندہ گرتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ اٹھا، آنے والے پتھر جو نیچے آ رہے تھے واپسی گئے، جا کے لگے کافروں کو، وہی موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ ان کے پیارے آئے، کافروں کے پیارے آئے، اٹھائے میتیں، وہ مرے ہوئے جو پڑے تھے لاشیں لے گئے، رونا پیٹنا مچ گیا۔ رسول اپنی بارگاہ میں، توجہ رکھے گا، اب لے کے لاشیں آ گئے رسول کی بارگاہ میں۔ کہا یا رسول اللہ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ توجہ رکھے گا، لطف لے گا وہ بندہ جس نے 10 برس ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ رسول نے فرمایا جب میں تم سے شکایت کرتا تھا تم کہتے تھے بڑا تو کوئی نہیں کرتا، بچے جو ہوئے جو ہے بڑا تو کوئی نہیں کرتا، بچے جو ہوئے، بچے شرارت کرتے ہیں، بچوں کی شرارت ہے۔ رسول نے مسکرا کے کہا پھر آج دیکھ لو یہ بھی بچہ ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس رونا پیٹنا مچ گیا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اب چونکہ ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں اور یہ آپ نے ذہن میں رکھا اور بات محفوظ کی، تو کل یہیں سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے، خطاب کو آگے بڑھائیں گے، بیان کو آگے بڑھائیں گے۔ اب دونوں نور کے ایک ہی حصے ہیں، 2 حصے ایک ہی نور کے، اس لیے ایک نور دوسرے کا تعارف، دوسرا دوسرے کا تعارف کروا رہا ہے۔ چونکہ آغاز بعثت ہے، پھر رحمت للعالمین بھی ہے، رحم بھی آ گیا۔ جب کہا نا آپ نبی ہیں تو زندہ کیجئے، نبی علی سے کہہ رہے ہیں یا علی زندہ کر دو۔ جو بندہ زندہ بیٹھا ہوا ہے یا علی یا علی یا علی زندہ کر دو۔ دیکھو اتنا فراخ دل کون ہوگا، میں آپ کے نعرے کے لیے بھی نہیں رک رہا، وہ وقت بھی بچا رہا ہوں۔ یا علی زندہ کر دو۔ اب مولا علی نے فرمایا یا نبی اللہ آپ سن میں بڑے، رتبے میں بڑے، عہدے میں بڑے، منصب میں بڑے، رشتے میں بڑے، 10 کے 10 ہے نا، ایسا کرتے ہیں 6 آپ اٹھائیں، 4 میں اٹھا دیتا ہوں۔ بس توجہ میری طرف رکھے گا۔ ایک مرتبہ جو ہی اٹھائے مردے اٹھ گئے وہاں، یہاں کچھ لوگ ابھی تک سو رہے ہیں، نیند سے نہیں اٹھ رہے۔ جیسے ہی مردے اٹھے
توجہ ہے، زندہ ہوئے۔ اب جو ان کے پیارے کھڑے تھے، چاچا دوڑ کے آ رہا ہے، باپ دوڑ کے آ رہا ہے، بھائی دوڑ کے آ رہا ہے، آپ کا کوئی بندہ غش کھا کے گر جائے، آپ جلدی سے تلوے ملتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، ہوش میں آ جائے، کیسے آپ قریب جاتے ہیں، ملتے، بھائی کیا ہو گیا تھا، آپ توجہ ہی نہیں کر رہے، وہ مر کے اٹھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اٹھے نا، وہ دوڑ کے آئے کہ انہیں گلے لگائے، پیار کرے۔ اٹھنے والے کافر کہہ رہے خبردار ہمارے قریب نہ آنا۔ اسے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اب تو ہم مر کے زندہ ہو رہے ہیں، تم تو ہمیں بتاتے تھے معاذ اللہ یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سننا، بلکہ اب ہم تو مر کے سب دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اب اٹھنے والے کافر جو کہہ رہے ہیں، توجہ سے سننا، کہتے ہیں انا لمحمد و علی شانا عظیما فی ممالک التی کنا فیہا لقد رأینا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالا عند البیت المعمول والعرش ورأینا علی ابن ابی طالب مثالا عند البیت المعمور والقرسی وملائکۃ السماوات والحجب والعرش یحفون بہما ویعظمونہما ویسلمونہما ویصدرون عن اوامرہما۔ میری روانی بھی دیکھو، اپنی خاموشی بھی دیکھو، اور میرا سفر۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ کہتے ہیں ہم مر کے اٹھ رہے ہیں، اور جس ملکوں سے ہم ہو کے آ رہے ہیں، ہم نے ان دونوں بھائیوں کی بڑی شان دیکھی۔ ہاں، جو ان کی شان پہ ایمان رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے، ہم نے ان کی بڑی شان دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں بیت معمور کے قریب ہم نے یہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں، اسے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ جو دیوانہ بیٹھا ہے نبی کا، عاشق بیٹھا ہے علی کا، اور اس کا قبضہ ہم نے عرش پہ دیکھا۔ اور جو یہ اس کا بھائی ہے نا، جو کہتا ہے اس کا وزیر ہے، جانشین ہے، ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، اسے ہم نے بیت معمور کے قریب کرسی پہ بیٹھا دیکھا۔ اور ہم نے کیا دیکھا؟ بہت مختصر کر رہا ہوں میں، اسے پھیلا نہیں رہا۔ کہتا ہے ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ملائکۃ السماوات والعرش والحجب، ساتوں آسمان کے فرشتے، عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے، حجابات الہی کے فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اب میں آہستہ آہستہ ترجمہ کروں گا۔ یحفون بہما، ان دونوں کا طواف کرتے ہیں۔ مجھے 4:20 پہ ممبر دیا تھا، گھنٹہ نہیں تھا، بس سمیٹ رہا ہوں میں۔ ان دونوں کا طواف کرتے ہیں، سمیٹ لیا میں نے بات کو، بس بالکل مختصر کرتے ہیں، یہی ختم اور داخل مسائب ہو گیا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یعظمونہما، ان دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمَا۔ اب اس کا ترجمے ہوں گے دو، ایک کروں گا زبان سے، ایک کروں گا اشارے سے، آگے آپ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ساتوں آسمان کے فرشتے، عرش الہی اٹھانے والے فرشتے ان دونوں بھائی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ وَيَصْدُرُونَ عَنْ أَوَامِرِهِمَا، اور ساتوں آسمان کے فرشتے ان کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے۔ جب تک یہ حکم نہ دے تب تک حرکت نہیں کرتے۔ خادم بھائی نے اشارہ کر دیا، ایک جملہ تھا پھر کبھی صحیح اور اشارہ ہو گیا، تو میں داخل مسائب ہو رہا ہوں۔ اس سے بہتر اور اچھا مسائب پڑھنے والے موجود ہیں، مخصوص مسائب پڑھیں گے۔ مسائب بھی جہاں کل چھوڑا تھا وہیں سے تسلسل آگے بڑھا رہا ہوں۔ کل بھی میں نے جملہ کہا تھا، فضائل پڑھے جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، حقیقی مقصد جمع ہونے کا، دور سے چل کر آنے کا ایک ہی ہے، انہیں رو لیا جائے جنہیں آسماں والے بھی روتے ہیں۔ یہ صرف آپ کا رابطہ قائم کرنے کے لیے۔ جہاں تک مستند تاریخ کی بات ہے تو میں نے یہی پڑھا ہے کتابوں میں کہ شہداء کی قبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں ملائکہ سے
बनवाई और इमाम सज्जाद ने उन कब्रों की निशानदही की बनी असद वालों को। क्योंकि बिहार की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा, ये दाखिल मसाइब होने के लिए एक रिवायत पढ़ रहा हूँ। एक दिन ज़ारो कतार रो रही थी, किसी ने पूछा इस तरह गिरिया करने का सबब क्या है? तो उम्मे सलमा कहती है कि जब से नबी दुनिया से गए हैं मेरे ख्वाब में नहीं आए, मगर आज मेरे ख्वाब में आए और इस हाल में आए। बात समझ में आ गई तो तवील मसाइब पढ़ना नहीं पड़ेगा कि रसूल की रीश मुताहर खून आलूद थी, जुल्फ़े परेशान थी, गिरबान चाक था। मैंने जब इस हाल में देखा, मैंने तड़प के कहा अल्लाह के महबूब रसूल, ये क्या हाल बना रखा है? तो धाड़े मार के रसूल रो के कह देते उम्मे सलमा मेरा हुसैन मारा गया है, मैं अभी अभी अपने हुसैन की कब्र बना कर आ रहा हूँ। जब बिहार की रिवायत है और फिर आगे एक तवील रिवायत है, लेकिन जहाँ मैंने कल मसाइब छोड़ा था वहीं शाम में भाई की आज़ादारी की, शाम को फतह किया हुसैन की बहन ने। और एक मरतबा चूँकि जाकिर बैठे हुए हैं इसलिए तवील नहीं कर रहा, काफिला चला शाम से, सब छोड़ दिया, यहाँ से काफिला शाम से चला। वहाँ पहला क्योंकि मैंने कल भी कहा था मैं मसाइब भी है अदादार के लिए और मेहमान के लिए, जहाँ तक आवाज़ जारी है, तारीख़ भी है, दर्स भी है, पैगाम भी है। सबसे पहला मुजाविर कब्र रसूल का सहाबी रसूल है, कब्र हुसैन का सहाबी रसूल है। कौन? जाबिर अंसारी। अतिया ओफी रिवायत करता है, अब जल्दी करना मजबूरी है मेरी। वो कहता है मैं सहाबी रसूल, क्योंकि इतना कबीर सन सहाबी है कि जाबिर की बीनाई ख़त्म हो गई है, नज़र कुछ नहीं आता। अतिया ओफी जो गुलाम है जाबिर का, कहता है मैं हाथ पकड़ के जाबिर का फुरात के किनारे ले गया, जाबिर ने गुस्ल किया और मुझे कहा अतिया मुझे हुसैन की कब्र पे ले जा। अब बात आपके तसव्वुर से ताल्लुक़ रखती है, इससे ज़्यादा जल्दी मैं कर नहीं सकता। जिसके दिल में इस घर का दर्द है, अब मजलिस उसके लिए है। सहाबी रसूल जो पहला मुजाविर है, अतिया कहता है जाबिर कदम एक उठाता था, 3 बार कहता था हाय हुसैन, वाह हुसैन, हाय हुसैन। और एक मरतबा मुख्तसर कर रहा हूँ, जब कब्र रसूल पे पहुँचा, पहला नोहा यहाँ कब्र हुसैन पे पहुँचा तो पहला नोहा कब्र हुसैन पर सहाबी रसूल ने पढ़ा, जाबिर अंसारी ने। तवील नोहा है, वक्त नहीं है, 2 जुमले सुना रहा हूँ। कब्र को चूम चूम के जाबिर कहता है ऐ रसूल के नवासे, ऐ रसूल के बेटे, ऐ अबू अबा अब्दिल्ला, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आपके गुलूहे मुबारक पर कैसे खंजर चला होगा। इसका सीना दुखता नहीं है इनके मातम से। कहता है मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जिस गले के बोसे रसूल लेते थे। फिर अतिया कहता है जाबिर को गश आ जाता, फिर मैं उसे जगाता, फिर वो नोहा पढ़ता, फिर हुसैन की कब्र पे गश खा के गिर जाता। अचानक मैंने देखा शाम वाले रास्ते से गर्द गुबार उठ रही है, जो आंखों से पड़ा है वो सुना रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। अतिया कहता है जाबिर लगता है शाम वाले रास्ते से कोई आ रहा है। अब जो अदादार बैठा हुआ है, एक मरतबा जाबिर ने कहा जल्दी जाकर देख, अगर मेरा मौला सज्जाद है तो मैं उसे पुरसा दूँ, ताज़ियत पेश करूँ, और अगर यजीद के सिपाही है तो हम रूपोश हो जाए। अतिया जाने लगा, कहता है जाबिर बता मौला सज्जाद की निशानी क्या है? यही बात समझ आ गई, सारी रात रोने के लिए काफ़ी है। मैंने कल भी कहा था मैं सख्त रिवायतें नहीं पढ़ता। एक मरतबा कहा ना निशानी बता, जाबिर कहता है कड़ियल जवान होगा, उसके हाथ मजबूत होंगे, उसकी रीशे मुताहर सियाह होगी। एक मरतबा अतिया दौड़ा दौड़ा गया, मंजर जो देख के आया, आके कहता है जो निशानी तूने बताई है जाबिर, उनमें से तो कोई नहीं है, कोई ज़ईफ है जिसकी कमर झुकी हुई है, उसकी आंखें जख्मी हैं, उसकी दाढ़ी सफ़ेद है और कुछ बीबियां हैं, लगता है कोई लुटा हुआ काफिला है। बस भाई मैंने बहुत जल्दी कर दिया, आखिरी जुमला है। एक मरतबा जब जाबिर ने कहा ना अच्छा ऐसा लगता है, फिर मुझे सहारा दे, मुझे उनके करीब ले जा। एक मरतबा जाबिर करीब आया और कहता है ऐ आने वालों, अपना काफिला वहीं रोक दो, अब ये गुजरगाह नहीं रही,
اب یہ راستہ نہیں رہا، اب یہ گزرنے کی جگہ نہیں، بلکہ اب یہ جاگیر علی اکبر ہے، اب یہ میرے مولا کی جاگیر ہے، اور میرے مولا غازی عباس کا حکم ہے کہ یہاں پہ سوار ہو کے نہیں آنا۔ آپ تو بڑے تحمل سے سن رہے ہیں، مگر محمل میں کسی بی بی نے جابر کی یہی آواز سن لی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے سجاد اس سے پوچھ کس کی جاگیر ہے؟ کہا علی اکبر کی جاگیر ہے۔ کہا کس کا حکم ہے؟ میرے مولا غازی عباس کا حکم ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی جاگیر آباد ہو گئی، ارے میرے بھائیوں کے نوکر پہرے پہ آ گئے، سجاد محمل بٹھا دے۔ ایک مرتبہ محمل بٹھایا گیا، یہاں کربلا کی زمین پہ شہزادی کا قدم آیا، وہاں عباس کی قبر پہ زلزلہ آیا۔ ارے جابر کیا ظلم کر دیا، علی کی بیٹی اور پیدل چلے، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے خود کو قبر عباس پہ گرایا، روکے گا عباس یہ تو اکبر کی جاگیر ہے، ارے میں کوفے کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا